اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا آج کا موضوع ہے رشتہ داروں اور ہمسایوں کے حقوق. حقوق پر بات کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات جو اسلام کے مزاج کو بیان کرنے کے لیے میں رکھنا چاہوں گی، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ کو فرشتوں نے کہا کہ یہ ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہے، کرنے والا ہے جو فساد برپا کرے گی، جو اپنی مرضی کی مالک ہوگی، اور وہ آپس میں بہت کمپلیکسٹیز پیدا کر دیں گے، خون بہائیں گے اور لڑیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ زیادتیاں کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کا وصف کیا بیان کرتا ہے اور کیا چاہتا ہے ہم سے، وہ یہ ہے کہ ہم فساد، بدمعاملگی یا کسی قسم کے بھی برے رویوں کے بغیر ایک بہترین زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادات اور ہماری تسبیحات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اپنی ذات میں آپ محمود ہے. وہ ہم اللہ کے محتاج ہیں. وہ ہماری تعریف اور ثنا کا محتاج نہیں ہے. وہ سبحان ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس دنیا میں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا خاص خیال رکھیں. اور وہ اس حد تک اس معاملے میں اسلام کا مزاج سینسٹیو ہے کہ آپ دیکھیے، اللہ ہم سب سے پیار کرتا ہے نا، تو اللہ یہ پسند نہیں کرتا، ساری مخلوق سے پیار کرتا ہے. وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ ہم اللہ کے دوسرے بندوں کے ساتھ برا معاملہ کریں، کیونکہ وہ بھی اللہ کو محبوب ہے. اللہ تعالیٰ اسلام کے اگر ہم اصولوں کو دیکھیں تو اللہ کی حکمت، اللہ کی ذات کی عظمت، اس کے احکام سے ہی کے اوپر بھی غور کرنے سے ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرح پاک کرتا ہے. یعنی کسی کے ساتھ حق تلفی نہ کرو، اس کا کسی کو ایک ٹکڑا نہ حق کسی کا زمین کا لینا یا قتل کرنا یا خون بہانا، تو بڑے بڑے گناہ ہیں. بہتان لگانا، کسی کی عزت پہ حملہ کرنا، کسی جان مال عزت پہ حملہ کرنا منع کیا. اس کے بہت بڑے گناہ ہیں، ان کے اوپر حدیں نافذ کرنے والی سزائیں ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں ان کا شدید پکڑ ہے. دوسری بات اس میں کیا کہی کہ غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، دوسروں کو ڈیفیم نہ کرو، دوسروں کی عزتیں نہ اچھالو. پھر کیا اسلام اس سے نیکسٹ سٹیپ پہ کیا یہ پسند نہیں کرتا، صدقے جائیں اللہ تعالیٰ کی محبت پہ، کہ اللہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ کوئی انسان ہمارے بارے میں یا ہم اس کی کسی مخلوق کے لیے اپنے دل میں کینہ یا بغض بھی رکھیں. یعنی دل کی پاکیزگی بھی اللہ چاہتا ہے. تو اسلام کا گریجویلٹی آپ دیکھیں کہ کیسے بڑے بڑے قدغن لگاتا ہے، بڑے بڑے گناہوں کو روکتا ہے اللہ تعالیٰ، اور چھوٹی جو راستے ہیں ان سب کو بھی، حتیٰ کہ بدگمانی اللہ کہتا ہے 70 دفعہ، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ 70 دفعہ ہم اچھا گمان کریں، کسی کے بارے میں پازیٹیو سوچیں، ہم کسی کے بارے میں اپنے دل میں بھی میل نہ رکھیں. حتیٰ کہ اس شخص کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہہ دیا کہ جو اپنے دل کو ہر طرح کے کینوں اور بغض سے پاک کر کے سوتا ہے. اور لیلۃ القدر، رمضان کی لیلۃ القدر جیسی بابرکت رات میں بھی ان لوگوں کی بخشش نہیں جو دلوں میں دوسروں کے لیے کینہ رکھتے ہیں اور جو رشتہ داروں کے سے قطع تعلقی کرتے ہیں. تو یہ اتنی بڑی چیزیں ہیں جن کو ہم انفارچونیٹلی ہم نے سمجھا نہیں، یا سمجھا تو ہم نے ان کی اہمیت کو اپنے دلوں میں اتارا نہیں. ہم یہ تو جانتے ہیں کہ ہمیں لمبی چوڑی تسبیحات اور نوافل اور روزہ اور اس طرح کی چیزوں کا اہتمام کرنا ہے، اور ہم ایک حرف پڑھیں گے تو 10 نیکیاں ہیں، اتنی گناہ نیکیاں بڑھیں گی. یہ سب معاملات کا ہمیں معلوم ہے، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ اپنے دل کو کسی کے لیے صاف رکھنا، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی اخلاص کے ساتھ اللہ کی ذات کے لیے کرنے کا کتنا بڑا اجر ہے، اور کیسے ہمارے ایسے تمام اعمال جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے کیے ہوں وہ سارے کے سارے مٹ جائیں گے، وہ ختم ہو جائیں گے اگر ہم نے اس میں
हक तलफी की हुई हो उन लोगों की जो कि हमारे इर्द गिर्द हमारे साथ रहने वाले जिनके हुकूक हैं। क्योंकि देखिए वो हदीस जिसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुफलिस कौन है, पूछा सहाबा से, तो उन्होंने कहा कि वो जिसके पास दिरहम और दीनार नहीं है। फरमाया नहीं, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो बड़े बड़े अमाल लेके क़यामत के दिन हाजिर होगा, और बहुत लंबी चौड़ी नमाजें और बहुत अज़कार और बहुत बड़ी बड़ी नेकियां की होंगी, लेकिन उसने किसी का हक मारा होगा, किसी की ज्यादती की होगी, और उसकी नेकियां उन हकदारों में तकसीम कर दी जाएंगी, और हत्ता के फिर उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी तो उसको दूसरों के जो गुनाह है वो उस पर डाल दिए जाएंगे, और इस तरह उसका अंजाम बद होगा। तो ये कितनी बड़ी बात है कि हमें अपने मामलात में इखलास के साथ अल्लाह की रजा के लिए अपने दिलों को साफ रखना, उन लोगों के साथ जो हमारे करीब हैं। कुरान में अल्लाह ताला सूरह निसा में फरमाता है कि अल्लाह ताला की इबादत करते रहो और उसके साथ किसी चीज को भी शरीक ना बनाओ, और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, और रिश्तेदारों के साथ और यतीमों, मिस्कीनों, रिश्तेदार, हमसायों, अजनबी हमसायों, पास बैठने वालों, मुसाफिरों और गुलामों के साथ एहसान करो। यकीनन अल्लाह ताला तकब्बुर करने वाले, फख्र करने वाले से मोहब्बत नहीं करता। इससे हमें पता चलता है कि हमारी जिंदगी में आने वाले वो लोग जो ज्यादा टाइम पीरियड के लिए हमारी जिंदगी में हों, या कम टाइम पीरियड के लिए हों, या वो लोग जो हमारे फिजिकली हमारे साथ रहते हों, जैसे हमसाए हैं या हमारी अपने फैमिली के लोग, वो जिनका ज्यादा हमारे साथ वक्त गुजरता है हमारी जिंदगी का, या फिजिकली हमारी प्रॉक्सिमिटी है जिनके साथ, उन लोगों के हम पे कितने ज्यादा हुकूक है, और फिर जिनके साथ हमारा खूनी रिश्ता है उनका तो फिर कितनी दर्जा बढ़ जाता है हक। और इसीलिए रिश्तेदारों के हुकूक के हवाले से हम देखते हैं कि बहुत अहम जो है वो कुरान की आयत है। अल्लाह ताला कहता है कि वआति ज़िल कुर्बा हक़्क़हू, यानी अल्लाह ताला फरमाता है कि और रिश्तेदारों को उनका हक दो। अच्छा, यहाँ ये बात समझने की है कि यहाँ अल्लाह ने ये नहीं कहा कि रिश्तेदारों को अपना माल दो, रिश्तेदारों को अपनी तरफ से कुछ दो, अपना माल नहीं बल्कि उनका हक दो। ये कितनी अहम बात समझने के लिए है कि हम समझते हैं कि अगर हम अपने रिश्तेदारों के साथ कोई उनके ऊपर कुछ खर्च करते हैं या उनके साथ कोई हुस्ने मामला करते हैं, तो शायद हम अपनी अपने माल में से अपनी तरफ से उनको दे रहे हैं, नहीं, बल्कि वो लोग जो रिश्तेदार हैं जिनके साथ हमारा एक यानी एक रहम का ताल्लुक है, जिसके साथ हमारे एक खूनी ताल्लुक है, वो लोग जो हमारे रिश्तेदार हैं उनके हुकूक, उनका हक अल्लाह अल्लाह ने हमारी जेबों में डाल रखा है। उनका हक अल्लाह ने असल में हमें दे रखा है, और ये हमारी आजमाइश है कि हम उनको उनका हक देते हैं कि नहीं। इसलिए जो खासतौर पे हमारे ससुराली रिश्तेदार होते हैं, हमारे हस्बैंड जब किसी ससुराली रिश्तेदार पे खर्च करते हैं, अपनी बहन पे, भाई पे, माँ बाप पे, तो अक्सर औरतें दिल तंग कर लेती हैं और बहुत उस पे उनको, ये उनका ही माल है जो इन पे खर्च किया जा रहा है। हमें अल्लाह की ज़ात की खातिर इखलास के लिए के साथ किसी को माल उन पे खर्च करना, रिश्तेदारों का ख्याल रखना, फिजिकली, इमोशनली, वो लोग किसी परेशानी में हैं तो उनकी दिलजोई करना, स्पिरिचुअली उनका ख्याल रखना, माली लिहाज से फाइनेंशियली उनका ख्याल रखना, ये उनके हुकूक हैं हम पे, और इनका हम पे उनका हक, यानी वो हमारे पास है जो हमें उनको ही देना है, जो उनका ही है। अगर हम ये बात सोच लें तो यकीनन हमारा दिल जो है वो तंग नहीं होगा। ये बात बहुत अहम है, इसको बहुत गहराई से बात की जा सकती है, सोचा जा सकता है। कि मैं आप पे छोड़ती हूँ कि आप इस बात को सोचें कि हम अगर किसी पे खर्च करते हैं, किसी के साथ कोई हुस्ने मामला करते हैं, तो असल में ये उन्हीं का हक है जो हम उनको लौटा रहे हैं। और एक और अहम बात, यानी जो हमारे रिश्तेदार हैं वो हमारे हुस्ने सलूक का हक रखते हैं, यानी उनके साथ हमें अच्छा सलूक करना चाहिए, और उसके बरक़ात इतने हैं, उसके फ़ज़ाइल इतने हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसे ये पसंद हो कि उसके रिज़्क़ में कुशादगी हो और उसकी उम्र दराज़ हो, तो उसे चाहिए कि रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करे। कौन नहीं चाहता कि वो वेल ऑफ हो, वो उसका वेलफेयर के साथ वो लाइफ गुजार सके, और दूसरा ये कि उसकी लंबी ज़िंदगी हो। ये चीज़ें जिनके पीछे हम दौड़ते फिरते हैं, ये चीज़ें तो हमें लोगों अपने रिश्तेदारों के साथ कतई ताल्लुक की नहीं, बल्कि उनके साथ सिला रहमी करके हासिल हो जाएँगी। जो दूसरों का रिश्तेदारों का ख़्याल रखते हैं, कहते हैं ना कि अपने मुश्किल वक़्त
वक्त के लिए सेव करके रखने कि मुश्किल के वक्त में हमारा पैसा काम आएगा, उससे बेहतर है कि किसी अपने ऐसे करीबी, ऐसे मोहताज पे खर्च कर दें, जिसकी वजह से अल्लाह ताला आपके ऊपर आने वाला वो मुश्किल वक्त ही डाल दे और वो मुश्किल वक्त आप पे आए ही ना। तो किसी के मुश्किल वक्त में उसके काम आ जाए ताकि आप पे मुश्किल वक्त आ ही ना। और ये यकीनन अल्लाह का वादा है, जब इंसान अल्लाह की राह में खर्च करता है। ये शैतान हमें बार बार इस चीज को डराता है कि शायद इस्तेमाल कम हो जाएगा, लेकिन असल में इसमें इस्तेमाल कम नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला जो है उस से हमारे माल को बढ़ाता है और हमारे लिए बहुत ज्यादा दुनिया में भी और आखिरत में भी बरकत होती है। और अल्लाह ताला ने एक और जगह फरमाया सूरह बकरा में कि नेक शख्स वो है जो रज़ाए इलाही के लिए रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों और मुसाफिरों और मांगने वालों को माल दे और गुलामों को आजाद कराने में माल दे। तो सबसे अहम चीज जिससे ताल्लुकात, मोहब्बतें बढ़ती हैं, जब हम किसी को तोहफतन उन पे खर्च करें, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखें, उनके साथ मामलात, बाज़ औक़ात ज़ुबानी कलामी ऊपर ऊपर से फेक किस्म के मामलात हम रखते हैं, अंदर से यानी कितना अनफॉर्चुनेट है कि जिनके साथ हमारा एक कल्बी ताल्लुक होना चाहिए, जिनकी खुशी पे हमें खुश और जिनके गम पे हमें अफसुर्दा होना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, हम उल्टा उन्हीं लोगों के ऊपर के आने वाली मुसीबत पे खुश हो रहे होते हैं, उन्हीं लोगों पे आने वाली किसी खुशी पे हम कुढ़ रहे होते हैं और जेलस हो रहे होते हैं। तो ये इस्लाम का ना मिजाज है, ना ये हमारी फलाह का बायस है। हमें इस चीज़ से बचना चाहिए और इस चीज़ को समझना चाहिए, अपने दिमाग में इस बात को बिठा लेना चाहिए कि हमारे आमाल तभी काबिल कबूल है और तभी हमारी ज़िंदगी में और हमारी आखिरत तो यकीनन उसके लिए बहुत बड़े-बड़े अजर हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में भी और बरकत और हमारे रिज़्क में भी इस चीज़ से बरकत होती है कि हम अपने रिश्तेदारों के ऊपर खर्च करें। और देखिए कि रिश्तेदारों के ऊपर जो खर्च है उसका एक दोहरा यानी अजर, एक तो कराबतदारों के ऊपर खर्च करना जो है वो सिर्फ यही नहीं कि सदके का अजर मिलता है, बल्कि दोहरा अजर मिलता है, सिरा रहमी करने का, उनके साथ अच्छा मामला करने का भी। और इसके अलावा ये कि उनका अगर कोई मोहताज, ये तो एक खुशकिस्मती है कि हमारी लाइफ में हमारे जो रिश्तेदार हैं वो ऐसे हों जिनको हमारी ज़रूरत हो और जिनके काम आके हम अपनी आखिरत बना सकें। तो इस चीज़ का इस चीज़ को हमें वैल्यू करना चाहिए, ना कि हम उनके ऊपर एहसान करें। होता ये है कि उनके ऊपर खर्च करने के बाद लोग उनको और ज़्यादा यानी जताते हैं, या तो एहसान का मामला कर रहे होते हैं या फिर उनके ऊपर जता रहे होते हैं कि हमने आपके ऊपर बड़ा खर्च किया। तो ये मामला हमारा नहीं होना चाहिए। और एक और बहुत अहम बात, जहाँ मैंने माली लिहाज से रिश्तेदारों की मदद दिली तौर पे उनके साथ एक मोहब्बत और इखलास का मामला की बात की है, वहाँ एक बहुत अहम बात ये है जो हमें हम किसी के साथ खैरखाही जो है वो असल ये है कि आप उनको अल्लाह की तरफ बुलाएं, अल्लाह के साथ जोड़ने वाले हो। जैसे सूरह शुअरा में अल्लाह ताला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था कि और अपने अजीज रिश्तेदारों को अल्लाह के अजाब से डराओ, यानी अल्लाह की तरफ वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन कि जो करीब कराबतदार हैं उनको अल्लाह के साथ जोड़ना, उनकी आखिरत बेहतर करना, उनके साथ बेहतरीन खैरखाही है। तो सिर्फ खुद ही अच्छे ना हों, बल्कि उन लोगों के ऊपर भी जो है वो फ़िक्र करें उनकी आखिरत की, और उनको बेहतरी की तरफ जो है वो लाने की हमें कोशिश करते रहना चाहिए। और बहुत डरा देने वाली, बहुत सख्त हदीस जो हमारे ज़हनों में हर वक़्त रहनी चाहिए, हम कितने अपनी तरफ से नेकियां करके समझ रहे होते हैं कि हम बहुत अच्छे काम करके आखिरत जो है वो कमा रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला यदखुलुल जन्नत क़ाति, यानी जो क़ता ताल्लुकी करने वाला है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। कितनी सख्त वईद है कि हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि अल्लाह ताला की ज़ात को हमारी इबादत और महज ज़ुबानी कलामी बातों से कोई गर्ज़ नहीं, अगर हमारे दिल में उनके लिए खैरखाही नहीं है। तो ये रिश्तेदारों के हवाले से हमारे ज़हनों में ख़्याल होना चाहिए। और रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात ये नहीं कि जो हमारे साथ अच्छा करे बस उसी के साथ हम अच्छा करें, बल्कि ये कि जो मुझसे कटे मैं उससे जुड़ूँ, यानी जो मुझे शन ऑफ करे, जो मुझे हटाए परे, मैं उसके साथ भी अच्छा मामला करूँ। ये असल में बेहतरीन जोड़ना है, ये बेहतरीन सिला रहमी है। दूसरा एक लेवल ये है कि जो मेरे साथ जितना अच्छा करे उतना ही मैं अच्छा करूँ।
یہ ایک برابری کا معاملہ ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ دوسرا رشتہ دار تو میرے ساتھ ملنا چاہے، میرے ساتھ بڑھ کے تعلق رکھنا چاہے، اور میں ہی اس سے کٹنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اس سے دور ہوں، تو یہ جو چیز ہے یہ سب سے بری یعنی درجہ ہے. تو یہ ہمیں بیسٹ سے بیسٹ جو درجہ ہے اس کی طرف اپنے آپ کو لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی طرح سے قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ جو رشتہ داروں کے حوالے سے سورہ نساء میں اللہ فرماتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. اور ایک حدیث ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر رحم کرنا چاہیے. اور پھر یہ کہ جو ہمارے جو قارب ہیں، جو ہمارے ساتھ قریبی لوگ ہیں، ان میں بیمار، ان کے حق ہے، ہم دیکھیں ہم بیمار ہیں تو ان کی عادت کریں، ان کی کسی حادثے کسی پریشانی کے معاملے میں یا موت پر ان کی دلجوئی کریں، ان کی تعزیت کریں اور ان کو تسلی دیں، اور مصیبت میں ہمدردی کہیں، کسی کی مصیبت پر خوش نہ ہوں بلکہ ان کے ساتھ ہمارا معاملہ بہت ہی بہترین جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور یہ چند باتیں ہیں جو ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ ہم رشتہ داروں کو بہت ویلیو کرنے والے ہوں، کیونکہ وہ ہمارے خونی رشتے ہیں. ہماری نجات پاسبل نہیں ہے جب تک کہ ہم ان کے ساتھ اچھا معاملہ نہ کرنے والے ہوں. جہاں تک تعلق ہے ہمسایوں کا، تو ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے بے شمار ہمیں تاکید ملتی ہے، حدیث ملتی ہے کہ جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بہت زیادہ سٹریس کیا، اور وہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اتنا زیادہ تاکید کیا کرتے تھے، اتنی زیادہ یعنی ہمسائے کی متعلق وصیت کرتے رہے کہ یہاں تک میں نے خیال کیا کہ عنقریب وہ اسے وارث بھی بنا دیں گے، یعنی وراثت میں بھی کہیں حقدار بنا دیں گے. کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتنا زیادہ زور دیتا ہے ان لوگوں پہ. اچھا ہمسائے اگر وقتی طور پہ ہم کہیں ٹریول کر رہے ہیں، وقتی طور پہ ہمارے ساتھ سیٹ پہ کوئی بیٹھا ہے، وہ بھی اسی دیر کے لیے ہمارا ہمسایہ ہے. ہمیں دوسرے کے لیے بہتر چاہیے سوچنا، نہ کہ یہ کہ میں بیسٹ آرام دہ چیز حاصل کروں، بیسٹ سیٹ ہو، میرے پاس سب کچھ ہو. مقابلہ بازی، اور حالانکہ اس سے کیا کسی کے لیے جب ہم تھوڑی سی تکلیف اٹھا لیتے ہیں وہ ہمیں ایمان کی حلاوت محسوس ہوتی ہے. اللہ کو اپنے دل میں یاد رکھیں، یہ سوچیں کہ یا اللہ یہ میں نے تیرے لیے کیا. جیسے دیکھیے حضرت ابو بکر وہ جو جب ان کی بیٹی پہ تہمت لگائی گئی، بیٹی بھی وہ جو اتنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیوی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے اوپر جو رشتہ دار تھے حضرت ابو بکر کے، جن کی وہ کفالت کیا کرتے تھے، ماہانہ خرچ دیتے تھے، انہوں نے بھی جب اس بہتان کو پھیلانے میں جو ہے وہ کافی رول پلے کیا، تو یقیناً انسان کا دل بہت دکھتا ہے کہ اس طرح یہ وہ شخص جس کے لیے میں نے اتنا کچھ کیا، تو انہوں نے ان کا خرچہ روک دیا حضرت ابو بکر نے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس چیز کو ان کو متوجہ کیا کہ اللہ کے لیے اگر دیتے تھے تو آپ یو شوڈ ناٹ اسٹاپ. یعنی اگر کوئی آپ کے ساتھ برا معاملہ کرتا ہے، اس سے برا کیا ہوگا کہ آپ کی بیٹی پہ کوئی تہمت لگائے، لیکن پھر بھی اس اللہ کے لیے کیا ہے تو پھر اللہ کے لیے کرتے جاؤ، اس کے عمل کی وجہ سے نہیں رکو. یہی ہمارا معاملہ ہونا چاہیے. اور پھر حضرت ابوبکر نے اس کو اور زیادہ بڑھا دیا تھا جو خرچہ وہ ان کو دیتے تھے. تو یہ چیز ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہم جو بھی معاملہ کر رہے ہو ایکسپیکٹ نہ کریں ان سے کسی قسم کا بھی تعلق، ان کے اوپر احسان نہ جتائیں، ان کی کو ہرٹ کرنے کے لیے نشر نہ کرتے پھریں. یہ معاملہ ہمارا ہر اس فرد کے ساتھ ہونا چاہیے جو ہمارا تعلق دار ہے. جہاں تک ہمسایوں کی بات ہے تو ہمسایوں کے لیے یعنی ایسی ایک عورت جو بہت زیادہ عبادت گزار تھی، تہجد پڑھتی تھی اور بہت فرائض کے علاوہ نوافل کا اہتمام کرتی تھی، لیکن اس کا معاملہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ بہت برا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے. اور ایسی عورت جو صرف فرائض ادا کرتی تھی، کوئی لمبی چوڑی نوافل اور عبادات نہیں بھی کرتی تھی، لیکن دوسروں کے اپنے ہمسایوں کے حق میں بہت بہتر تھی، اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنتی عورت ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارے اعمال کی قبولیت اس بیس پہ ہے کہ ہم اپنے ہمسایوں کو تکلیف دینے والے نہ ہوں، کیونکہ ان کو تکلیف پہنچانے والا جہنمی اور تکلیف نہ دینے والا جنتی ہے. اور اس کی جو عزت نفس ہے، اس کے جو گھر کا تقدس ہے، اس کا احترام کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا. اور اور فرمایا کہ اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو کوئی شے دینے میں حقارت محسوس نہ کرے، خواہ وہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو. یعنی اپنے اگر آپ کے پاس کوئی نعمت ہے، اپنی نعمتیں ان کے ساتھ شیئر کریں، چاہے وہ چھوٹی سی چیز ہو. آپ نے کچھ بنایا ہے، یہ وہ مسلمان نہیں ہے کہ جو خود تو پیٹ بھر کے سوئے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہے. وہ اپنی جو نعمتیں ہیں اس کو یعنی شوربہ اور بڑھا لو، اور ایکسٹینڈ کر لو کہ جو کسی اور کے ساتھ بھی شیئر کر سکو اگر کم ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ یعنی کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پڑوسیوں میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہے. تو یہ
جو ہے یہ ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی بہترین گائیڈنس ہے، اور اللہ کے رسول کی محبت حاصل کرنے والے کو چاہیے کہ وہ پڑوسی سے حسن سلوک کرے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو یعنی وہ شخص مومن نہیں ہے، وہ بار بار اس بات کو جو ہے وہ کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اور تاکید کی کہ یعنی جو اپنے دوسرے کے لیے یعنی اپنے ہمسائے کو جو ہے وہ تکلیف دینے والا ہو، اور فرمایا کہ اللہ ذوالجلال کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، اللہ ذوالجلال کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، اللہ ذوالجلال کی قسم وہ مومن شخص مومن نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ 3 دفعہ قسم کھا کے کس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ جس کا پڑوسی اس کے شر اور آفات سے محفوظ نہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم وہ مومن ہی نہیں، وہ اس کا ایمان ہی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور اس کی نجات نہیں ہے کہ جو اپنے ہمسائے یا اپنے امیڈیٹلی ہمسایہ، وہ بھی ہو سکتا ہے جو جاب پلیس پہ ہمارے ساتھ کام کرتا ہے، جس کے ساتھ ہماری زندگی کا وقت شیئر ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہو، اس چیز کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہم کسی کے ساتھ ایسی زیادتی کرنے والے نہ ہوں، اور ان کے ساتھ ہمارا بہترین جو ہے وہ معاملہ ہو۔ اور فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ہمسائے یا اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہم اپنے لیے جو بیسٹ چیز پسند کرتے ہیں، کیا وہی ہم دوسرے کے لیے پسند کرتے ہیں؟ ہم تو دوسروں کی کسی خوشی، کسی چیز پہ دل تنگ کر لیتے ہیں، بلکہ آج کل تو یہ معاملہ ہے کہ ایک کمپٹیشن کی سی فضا رہتی ہے، ہر چیز میں کمپٹیشن، اور ہمسایوں کا تو یہ صورتحال ہے کہ پتہ ہی نہیں ہوتا نیکسٹ ڈور نیبر کون ہے۔ تو یہ ہماری روایات نہیں ہے، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ ہمارا لائف سٹائل نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ ہمیں ان کو جاننا، ان کی فکر کرنا، ان کی دلگیری کرنا، ان کی پریشانیوں میں ان کے کام آنا، ان کو تحفے تحائف دینا، کھانا پینا شیئر کرنا، یہ ہمارا ایک پلان ہونا چاہیے۔ رمضان کے مقدس ساعتوں میں جہاں ہم ایک فاستبقوا الخیرات کی دوڑ میں ہوتے ہیں، ہم نیکیاں جمع کرنے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں، ہم حقوق اللہ پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ سوچتے نہیں کہ حقوق العباد بہت ویٹیج رکھتا ہے۔ ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہت بہترین معاملہ کرنا چاہیے رمضان میں۔ ان کے اوپر بیسٹ جو ہمارا خرچ ہے وہ ان لوگوں پہ ہے جو ہمارے قریبی ہیں اور محتاج ہیں، اور جو ہمارے ارد گرد نیبرز ہیں، جو بنائے تحری افطاری، اس میں ان کی مدد کرنا، ان کے کام آنا، ان کی پریشانیاں جو ہیں وہ شیئر کرنا، اور پھر یہ کہ جو ہمارا جتنا قریبی ہے اس کا اتنا زیادہ ہم پہ حق ہے، تو اس کو تحفے تحائف دینا، ان کے ساتھ معاملہ اچھا رکھنا، یہ ہماری نجات کا باعث بنتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے خوش ہوتا ہے جو اس کے بندوں سے پیار کرتے ہیں، جو اپنے دل میں نہ ان کے لیے کینہ، حسد، نفرت نہیں رکھتے۔ اور عورتیں دل بہت تنگ کرتی ہیں، پرانی باتوں کو بہت اپنے دلوں میں جوڑ کے رکھتی ہیں۔ رمضان کی ان ساتوں میں جہاں ہم اللہ سے مغفرت چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں سے صرف نظر کر دے، ہمیں معاف کر دے، تو ہمیں بھی دوسرے لوگوں کو معاف کر دینا ہوگا، ہمیں بھی اپنے دلوں کو ان کے لیے صاف کر لینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہر طرح کی کینہ، بغض، حسد اور نفرت جیسی بیماریوں سے پاک کر دے، اخلاص کے ساتھ دوسرے اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت کرنے والے دل عطا کرے، اور دوسروں کو دل کھول کے ان کے اوپر خرچ کرنے والے، ان کی گیری اور ان سے محبت کرنے والا دل بنائے، اور ہمیں ہمارے رشتہ داروں اور ہمسایوں کی حقوق ادا کرنے والے ان خوش قسمت لوگوں میں شامل کرے کہ جن کو اللہ تعالیٰ دیکھ کے اپنے فرشتوں کے سامنے ناز کرے کہ یہ ہے وہ میری مخلوق جو بہترین حسن کے ساتھ زندگی گزار کے آئی، کسی فساد اور کسی طرح کا کرپٹ ایٹیٹیوڈ انہوں نے زندگی میں نہیں رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حال میں ملے، اس حال میں ہماری اللہ سے ملاقات ہو کہ ہم اپنے انجام سے خوش ہوں اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔